دنیا میں کیا ہوگا؟ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. جب تم دنیا میں تقوی اختیار کرو گے تو میں زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جب تم عمل اور ایمان کو بنا لو گے تو میں تمہارے اندر محبتیں پھیلا دوں گا، محبتیں پھیلا دوں گا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم عمل والے بن جاؤ گے، ایمان والے، تو میں تمہیں سب سے اونچا کر دوں گا، سب سے اونچا کر دوں گا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین. اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے تو میرے اوپر لازم ہو جائے گا کہ میں تمہاری مدد کروں. وکذالک ننجی المؤمنین. جب تم ایمان والے بن جاؤ گے تو میں تمہیں بچا کے دکھاؤں گا، تمہارے دشمنوں سے بھی، دکھ درد سے بھی، ساری مصیبتوں سے بھی میں تمہیں بچا کے دکھاؤں گا کہ تم میرے بن کے دکھا دو اور میرے فرمانبردار بن کے دکھا دو. تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام بتا رہا ہے. پھر صرف یہی نہیں بلکہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تم اپنے ایمان عمل ٹھیک کر لو، میں دنیا میں تمہیں حکومت دوں گا، خلافت دوں گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ. پھر میں تمہیں صرف حکومت ہی نہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کہ تم یہ دو کام تم کر لو، ایمان اچھا کر لو، عمل اچھا کر لو، تو میں کیا کروں گا کہ تمہیں دنیا میں حکومت دوں گا، تمہارے دین کو مضبوط کر کے قائم کر دوں گا، تمہارے خوف نکال دوں گا اور امن قائم کر دوں گا. آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ عراق کے بارڈر سے اکیلی خوبصورت لڑکی جوان چلے گی، تنے تنہا چلے گی اور زیور کپڑے میں وہ مزین ہو کے چلے گی اور عراق سے چل کر بیت اللہ پہنچے گی اور طواف کرے گی اور اس پورے کئی ہزار کلومیٹر میں نہ کوئی میلی آنکھوں سے دیکھے گی اور نہ کسی کا ظالم ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا، نہ اس کی عزت کو کوئی خوف ہوگا، نہ اس کے مال کو کوئی خوف ہوگا. اللہ ایسا امن قائم کر دے. یہ تو دنیا کے وعدے ہیں. جنت کے آخرت کے وعدے کیا ہیں کہ جب آؤ گے تو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. میں تمہیں وفد بنا کے اپنے پاس لاؤں گا. لوگ یحشر الناس رجالا، لوگ چلیں گے پیدل اور ایک جماعت چلے گی سواریوں پر. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کو اپنے عرش کا سایہ دیا جا رہا ہے. اور جب یہ جنت کی طرف کو جا رہے ہیں تو سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انہیں جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها. جب یہ جنت کو اڑیں گے اور چلیں گے اور دروازوں پر جا کر پہنچیں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والی مومن عورتوں کے لیے ایک فضیلت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مردوں سے پہلے جنت میں داخل کرے گا. مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کا مرتبہ بلند ہے، بلکہ مردوں سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل اس لیے فرمائے گا کہ یہ جنت میں جا کر جنت کے حسن و جمال سے، زیور سے ہے، ایک رفیق ہے، ایک سلسبیل ہے، اور ان چشموں سے نکلتی ہے شراب. پانی نہیں نکلتا، شراب نکلتی. یہ کون سی شراب ہے؟ جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو نیچے کر دے تو سارا جہان خوشبودار ہو جائے گا. اچھا، جو نیچے والی جنتیں ہیں ان کو طوبہ کی شاخیں دی جائیں گی. شاخیں جھکی ہوں گی، ان میں بڑے خوبصورت خوشبو لگے. اب بیگم صاحب کو کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے تو درخت اس کے تفتری عن ثوبک، اے درخت کی شاخ مجھے کپڑے چاہیے. زبان سے نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ قسم ہو، یہ رنگ ہو، یہ قسم ہو، تو بڑا وقت لگے گا. صرف دل میں تصور کرے کہ ایسا ڈیزائن ہو، ایسا رنگ ہو، ایسا کپڑا ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا چوڑا ہو، بازو ایسا ہو، گلا ایسا ہو. نہیں، یہ تو عورتوں کے شوق ہے نا. اس لیے میں اس چیز کو واضح کر رہا ہوں کہ ان شوقوں کو دنیا میں دفن کر دیں. گارے مٹی کے جسم کو کیا سجانا ہے تو ایمان سجاؤ تاکہ آگے تو اصلی حسن ملے. یہاں کے تو حسن بھی 10 سال کے بعد بڑھاپے میں تبدیل ہو چکے ہوتے. تو وہ ایک دم وہ درخت کی جو خوشہ ہے نا وہ یوں پھٹے گا اور اس میں سے 100 جوڑے نکلیں گے. ایسے 100 جوڑے. اب آپ سوچیں گے یہ 100 جوڑے پہنے گا کون؟ یہ تو 3 جوڑے پہن لیں تو سردی میں تو آدمی کو بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جنت کے جو کپڑے ہیں ان کا جو میٹیریل وہ نور ہے. جنت کی ہر چیز کا میٹیریل نور ہے اور نور بے وزن ہوتا ہے. نور کا وزن نہیں ہوتا. بھائی کپاس کا تو وزن ہے اور جو دوسرا دھاگا ہے جو آج کل پولیسٹر ہے اس کا بھی وزن ہے، لیکن نور کا وزن کوئی نہیں. تو 100 جوڑے یوں آئیں گے. اب یہ 100 جوڑے اگلے اتارے اور یہ 100 جوڑے اگلے نئے پہنے تو کتنا وقت لگے گا؟
یہ بھی ایک مصیبت. ابھی تو کرتا اتارو بنیان اتارو, اسی میں آدمی کہ کبھی بنیان پھنس جاتی کبھی کرتا پھنس جاتا ہے. موٹے آدمی کو ویسے مصیبت بنی ہوتی اتارنے کی بھی اور پہننے کی بھی ہے. تو 100 جوڑے پہننے ہیں, اگلے 100 اتارنے ہیں. کیا ہوگا, یہ 100 جوڑے آتے تو نظر آئیں گے. جب نظر دوڑائے گی نا اپنے جسم پر تو کیا دیکھے گی کہ اگلے 100 غائب ہو گئے اور یہ 100 اس کے جسم پر زیب تن ہو گئے. نہ اتارنے پڑے نہ پہننے پڑے. اچھا وہ جو 100 ہے وہ کہاں گئے؟ جنت میں نہ تو کوئی واشنگ مشین ہے, پوری جنت میں کپڑے دھونے کا کوئی دھوبی گھاٹی کوئی نہیں, ادھر واشنگ مشین ہی کوئی نہیں. اس میں ایک دفعہ جو 100 جوڑے اتارے, ایک جوڑا دھونا پڑے تو مصیبت, 100 جوڑے کون دھوئے گا؟ تو یہ 100 جوڑے اللہ کے دھوبی گھاٹ میں غائب ہو جائیں گے. غائب, اگلے 100 غائب, نئے 100 آ گئے. پھر یہ نہیں کہ بھئی اب ایک ہفتہ یہی پہننے ہیں, بے شک 1 منٹ کے بعد کہو کہ نہیں پسند نہیں آئے, بدلنے ہیں. اگلے منٹ میں 100 اور یہ 100 گئے. پھر 1 گھنٹے کے بعد جی میں نہیں ہے تو اچھے نہیں لگے, بدلنے ہیں. تو پھر 100 آئے اور وہ 100 گئے. اب زیور بنانے کے لیے ایک تو عورتیں کتنے پیسے جوڑتی ہیں, خامندوں کو بتاتی بھی نہیں اور پیسے جوڑتی رہتی ہیں. اور کوئی انگوٹھی بنا, کوئی چھلا بنا, کوئی ٹیکا بنا, اور کوئی ہار بنا, کچھ کیا کر بوڑھی ہوں یا جوان ہوں, سب کا شوق ایسا ہی ہوتا ہے. اب جنت میں کیا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے, وہ زیور بیٹھا بنا رہا ہے. ابھی بھی سنارا جنت کا سنارا ہے, وہ زیور بنا رہا ہے, ابھی بھی بنا رہا ہے. جس دن پیدا ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک بنا رہا ہے. جب قیامت قائم ہوگی تب جا کے اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی. بنایا جا رہا. اور وہ جن سانچوں میں وہ زیور بنا رہا ہے, سانچوں میں یعنی کٹھالی نہ تھی, کٹھالی میں وہ کٹھالیاں اگر سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہ آئے تو زیور کیسا ہوگا. پھر اس میں جو موتی جڑے جا رہے ہیں, جو ہیرے جڑے جا رہے ہیں, جو یاقوت زمرد اور نیلم اور پخرات جڑا جا رہا ہے, اگر سب سے چھوٹا موتی نکال کے یوں دنیا کو دکھا دیا جائے تو سارے جہان میں ایسی روشنی پھیلے کہ لوگوں کی آنکھیں ختم ہو جائیں. تو اب 1 منٹ میں زیور کا ڈیزائن بدلو, ایک پل میں بدلو, بدلتی جاؤ اور پہنتی جاؤ. یہاں تقوی کا زیور پیدا کر لو اپنے اندر, یہاں پاک دامنی کا زیور, یہاں 10 زیور ہیں جو اپنے اندر اتار لو. اپنے وجود کو 10 زیورات سے سجا لو, پھر کے جنت میں مزے کرو. صرف 10, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں, صرف 10. اتنا مختصر نسخہ اور 10 باتیں. نسخہ اتنا مختصر اور زندگی اتنی عالی شان اس پہ ملنے والی. پھر ایک اور بتاؤں, یہاں دنیا میں شکل تو نہیں بدل سکتی نا. اب جو شکل اللہ نے دے دی, اب کیا ہو سکتا ہے اس کو. زیادہ کوئی پلاسٹک سرجری کروائے گا پیسے والا تو ان کی شکلیں بھی ایسی منحوس ہو جاتی ہیں چند سال گزرنے کے بعد تو ان کے چہروں پہ تو دیکھا نہیں جاتا. اب رنگ تو بدلانا جائے, چلو بھائی اب وہ تھوڑا سا سرخی زیادہ لگائی, تھوڑا سا پاؤڈر زیادہ لگایا اور تھوڑا سا کپڑے ادھر سے ادھر کیے تو شکل تو نہیں بدل سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک جمعہ بازار لگایا ہے. جیسے ہمارے یہاں جمعہ بازار لگتا ہے, سبزی سستی, کپڑے سستے, جوتے سستے. ایک جمعہ بازار ہے. یہ جمعہ بازار لگے گا جب لوگ اللہ کا دیدار کر کے واپس آئیں گے نا, مرد بھی عورت بھی, تو اللہ پاک کے دیدار کا نشہ ایسا ہوگا کہ جنت ہی سب کو بھول جائے گی. خیر وہ پھر الگ کہانی چڑھ جائے گی. تو یہ جمعہ بازار سے اللہ کے دیدار سے واپس آئیں گے تو جمعہ بازار میں جائیں گے. جمعہ بازار میں کیا ہے, شکلیں, صورتیں لٹکی ہوئی صورتیں. ایک بازار مردوں کا ہے, ایک بازار عورتوں کا ہے. تو جو مردوں کا بازار ہے اس میں بڑی خوبصورت فریم شدہ تصویریں لگی. جو عورتوں کا بازار ہے اس میں بڑی خوبصورت فریم شدہ تصویریں لگی. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے اندر تبدیل ہو سکتی ہوں. ہر ایک کے نیچے لکھو. اب چلتے چلتے میاں کو ایک صورت پسند آئی, کہتا یہ ہوتی تو بڑا مزہ تھا. تو یہ جو چہرہ ہے نا ایک دم اس صورت میں تبدیل ہو جائے گا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے گردن کاٹ کے پھر دوسری فٹ کرے گا, پھر تو بڑی مصیبت, آپریشن نہیں کرنا پڑے گا. تو وہ کیا ہوگا, صرف خیال کے آنے کی دیر ہے کہ یہ چہرہ اس میں ڈھل جائے. ادھر بیگم کو ایک شکل پسند آ گئی کہ یہ کتنی خوبصورت تصویر ہے, میں تو یہ بننا چاہتی ہوں. اگلے پل میں یہ سارا چہرہ اس شکل میں تبدیل ہو جائے. اب میاں کی شکل بھی بدل گئی اور بیگم کی بھی بدل گئی. اب گھر میں آتے ہوئے دونوں کو پریشانی نہیں ہوگی کہ ہائے یہ کون آ رہا ہے اجنبی میرے گھر میں ہے, اور مرد کہ یہ خاتون کون چلی آ رہی میری جنت میں غیر محرم. ایک دم ایک دوسرے کو پہچانے گے. اچھا تو نے یہ شکل بنا لی, اچھا آپ نے یہ شکل بنا لی. سارے میک اپ کے شوق اللہ پورے کر دے گا. یہاں 10 زیور پہن لیں, مرد بھی عورت بھی. کتنا آسان کام. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. 10 انگوٹھیاں پہن لیں بس, 10 انگوٹھیاں بس. اور اللہ کی قسم ان کو لینے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا, 1 پیسہ نہیں خرچ ہوتا. کیا ہے یہ آیت عورتوں کے مقام کو بھی بتاتی ہے, ورنہ یہ مسلمین مسلمات, مؤمنین مؤمنات, قانتین قانتات, یہ تکرار عربی زبان کا خاصہ نہیں. عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ بات کو مختصر کیا جاتا ہے. عربی زبان کا حسن یہ ہے کہ بات کو مختصر کیا جاتا ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کو لمبا کیا ہے, خواہ مخواہ نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتا نا کہ ایمان عمل والے مرد اور عورتیں, من عمل صالحا من ذکر او انثى, جیسے ایک اور جگہ کا, تو یہاں بھی یہی کہہ دیتا, بات ختم تھی. لیکن عورتوں کے مقام کو بلند کرنا تھا. کہ اس کے پیچھے ایک قصہ ہے کہ ایک انصاری عورتیں جمع ہوئی. اللہ مردوں کا ذکر تو قرآن میں کرتا رہتا ہے, ہمارا ذکر ہی نہیں کرتا, ہماری بات ہی کو نہیں کرتا. تو ایک عورت آئی وفد بن کے, ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میں ایمان والی عورتوں کی طرف سے وفد بن کے آئی ہوں. کیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کا تو ذکر کرتا ہے, ہمارا ذکر ہی نہیں کرتا. تو ابھی وہ اپنی خاتون اپنی مجلس سے ہٹی نہیں تھی کہ ایک دم جبریل بھاگ کے آ گئے. چلے میری بندی, مسلمات مؤمنات قانتات صادقات صابرات خاشعات متصدقات صائمات حافظات ذاکرات. 10 الفاظ اللہ عورتوں کے لیے لائے الگ الگ. مسلمات 1, مومنات 2, قانتات 3, صادقات 4, صابرات 5, خاشعات 6, متصدقات 7, صائمات 8, حافظات 9, ذاکرات 10. مردوں سے بھی کہا یہ 10 انگوٹھیاں تم پہن لو, عورتوں سے کہا یہ تم پہن لو, پھر آؤ پھر دیکھو میں تمہیں کیا کچھ پہناتا ہوں. ابھی تو عورتوں کا یہ جو ہے نا جنت کی حور, یہ مٹی سے نہیں بنی, یہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی. اللہ نے اس کو ایسا حسین بنایا ہے کہ سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا, اور سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں. اس حور سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی, 70,000 گنا زیادہ خوبصورت, 70,000 گنا. اور جو دنیا میں عورتیں بدصورت ہیں وہ دنیا کی حسین عورتوں سے مزید خوبصورت ہو جائیں گی, مزید خوبصورت ہو جائیں. اور جو حبشی عورتیں ہیں, حبشی, وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی. کہ دنیا میں اللہ نے ان سے ایک نعمت لی, اس کے بدلے میں ان کا حسن کیسا ہوگا کہ 1000 سال کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں, 1000 میل نہیں, 1000 سال کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں, تو اگر وہ عورت حبشی گزر جائے یا حبشی مرد گزر جائے تو ان کے چہرے کے حسن کا نور آپ تک پہنچ جائے گا.